بریک کے بعد کہیں گے خوش آمدید۔ باسط صاحب، سعودی عرب نے ایک اور عالمی کولیشن کی بنیاد رکھتی ہے، کیا بحیرہ احمر کو اب، اگر ہوتی سے ریفر کروں اس سوال کو میں، حوثیوں کے حملے سے اب محفوظ رکھا جا سکتا ہے؟ وی ڈو ناٹ نو، بٹ یہ ہے کہ سعودی عرب نے ایک کوشش تو اب کر رہے ہیں۔ پچھلی جمعرات کو 51 ممالک کو دعوت دی گئی تھی، 51 ممالک اور کچھ انٹرنیشنل تنظیموں کو ملا، جس میں سے 43 نے شرکت کی، کچھ نے ورچوئل بھی پارٹیسپیٹ کیا اس کانفرنس میں۔ اور اس کا مقصد یہی تھا کہ ایک چارٹر جو ہے وہ بنایا جائے کہ بحیرہ احمر میں جو شپنگ ہے اس کو پروٹیکٹ کیا جائے، کیونکہ جو ہے ابنائے ہورمز کے بعد حوثیوں نے تو دھمکیاں دی ہوئی ہیں نا کہ ہم ریڈ سی میں بھی جو ہے اور باب المندب میں بھی شپنگ نہیں ہونے دیں گے، اور انہوں نے تھریٹس سن کے ہیں اور کچھ اٹیک بھی کیا انہوں نے۔ تو سعودی عرب کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ، بلکہ سعودی عرب کے لیے پوری دنیا کے لیے بھی ہے، کیونکہ ایجپٹ کے بھی دریائے جو نیل ہے وہ بھی جا کے ادھر سے ہی ملتا ہے، وہیں ساری شپنگ یہیں سے ہوتی ہے، خلیج عدن اور باب المندب کے تھرو ہی۔ تو دنیا کے لیے ایک کنسرن تو ہے کہ کم از کم اگر ابنائے ہورمز میں اب ایک پرابلمس شروع ہو گئے ہیں اور ایک جوائنٹ میکنزم کی بات ہو رہی ہے عمان اور سعودی عرب کے درمیان، تو کم از کم وہ صورتحال نہ ہو وہاں جیسی ریڈ سی میں۔ اور ہوتی چونکہ ان کو بہت سے میجورٹی، ایک دو ممالک کے علاوہ زیادہ تر دنیا ان کو تسلیم ہی نہیں کرتی، گو کہ دارالحکومت صنعاء میں ان کا کنٹرول ہے اور حدیدہ میں بھی جو پورٹ ہے وہاں بھی ان کا کنٹرول ہے، لیکن جو ایک اور سیٹ اپ ہے جو کہ ساؤتھ یمن میں ہے ان کو لوگ تسلیم کرتے ہیں۔ تو یہ سوال کہ حوثیوں کے خلاف یا ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو ایک اتحاد بننے جا رہا ہے یا بن گیا ہے ایز اے میٹر آف فیکٹ، یہ کامیاب ہوگا نہیں ہوگا، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ حوثیوں کے پاس کتنی کیپیسٹی ہے، ایران کس طرح ان کو ایکوپ کرتا ہے۔ اور جب ایران، اور میں نے پہلے بھی کہیں شاید کہا تھا کہ اس کا ڈائریکٹ انحصار ایران اور امریکہ کی جنگ سے جڑا ہوا ہے۔ اگر وہ جنگ ہوگی، اس میں تیزی آئے گی، تو جہاں ابنائے ہورموز پہ پرابلمز ہوں گے وہاں ادھر بھی ہو سکتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ کوئی اتحاد جو ہے نا، یہ بن تو گیا ہے، لیکن یہ جو 44 یا یہ 43 کنٹریز ہیں، اب وہ اپنا اپنا لائحہ عمل بنائیں گے کس طرح وہ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے بھی 2024 میں آئی تھنک، اگر مجھے صحیح یاد پڑ، تو یورپین یونین نے بھی ایک ریڈ سی میں شپنگ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایک کولیشن بنایا تھا، بلکہ ایک آپریشن ایسپائڈ انہوں نے شروع کیا تھا۔ ایسپائڈ گریک ورڈ ہے، اس کا مطلب ہے شیلڈ۔ تو اور یہ فروری 2027 تک ان کو آپریشن رہے گا۔ اب کیا اس آپریشن کو اس کے ساتھ ضم کیا جائے گا، کیا ہوگا، ابھی ڈیٹیلز آنا باقی ہیں۔ صحیح۔ لیکن 14 ممالک نے، 43 میں سے 14 ممالک نے بھی صرف چارٹر پہ دستخط کیا، اس میں پاکستان بھی شامل ہے۔ اب اس میں کون سے دیکھیے ممالک شامل ہیں، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اس کو دیکھنا، کیونکہ بہت سے ممالک شامل نہیں بھی ہیں۔ اگر آپ دیکھیے تو اس میں جو شامل جنہوں نے سائن کی، دستخط کر لیا، اس میں سعودی عرب تو ہے ہی ہے، پھر خلیجی ممالک میں کویت، بحرین، قطر یہ ہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ 2 ممالک ایسے انہوں نے بھی سائن نہیں کیے، عمان اور UAE۔ عمان کا تو چلیے مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ عمان ایک بڑے عرصے سے ایک نیوٹرل پوزیشن لے رکھی ہے عمان نے، ایون خلیجی ممالک کے اندر بھی، جو GCC ہے وہاں بھی، کیونکہ ایران کے ساتھ ان کے خاص تعلقات ماضی سے رہے ہیں۔ بلکہ یہ اگر تھوڑا سا ماضی میں جائیے نا، تو 1965 سے 1976 تک عمان میں ایک بغاوت نے جنم لیا تھا، دھوفار جو ان کا جنوبی پروونس ہے وہاں پہ۔ تو دھوفار بغاوت کو کچلنے میں ایران نے اس وقت، میں انقلاب سے پہلے کی بات کر رہا ہوں ایران کے،
ایرانیوں نے کافی مدد کی تھی عمان کی اس بغاوتوں کو چلنے میں. تو ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتی ہیں کہ عمان از بیہولڈن ٹو ایران. تو وہ ابھی تک تاریخ کے اس واقعے کو بھولے نہیں ہیں جب ایران نے ان کی مدد کی. تو ایک لحاظ اس وجہ سے تھوڑا سا عمان ایران کو کہیں نہ کہیں اوبلائج کرتا ہے. صحیح. تو عمان شاید اس طرف چونکہ اس کا کنسرن بھی نہیں ہے ایز سچ. ان کا تو کنسرن یہاں پہ ہے نا اپنا ہرمز میں. اس وجہ سے وہ شاید دیکھ نہیں رہے کہ ڈائریکٹ ان کا کوئی تعلق بنتا ہے. لیکن بہت سے ممالک کا تعلق نہیں بھی بنتا. اب یو اے ای کی بات کچھ سمجھ میں آتی ہے. یو اے ای اور سعودی عرب میں اختلافات بھی رہے ہیں. بلکہ یمن کے معاملے میں بھی ایک وقت تو ایسا بھی آیا کہ سعودی عرب نے یو اے ای کو دھمکی دی, بلکہ تھریٹ کیا کہ آپ فوری طور پہ یمن سے اپنی جو ہے فورسز کو وڈرا کریں. ہم نے ڈسکس بھی کیا تھا یہ سائفر میں. تو اور پھر سوڈان کے معاملے میں بھی اختلافات ہیں کافی کچھ. اور پھر خلیج جو ریجن ہے اس کے اندر بھی یو اے ای اور سعودی عرب کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ رائبلز ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ دونوں ممالک نے اس چارٹر پہ فی الحال دستخط نہیں کیے. ممکن ہے مستقبل میں کر لیں لیکن ابھی تک نہیں کیے. پاکستان اور اس کے علاوہ اب دیکھیے ترکی نے کر لیے, مصر, جارڈن, یمن کی جو ساؤتھ والی حکومت ہے جو انٹرنیشنل کو تسلیم کیا جاتا Not the Houthis. بنگلہ دیش, نائجیریا, سوڈان, جیبوتی اور صومالیہ. بنگلہ دیش انٹرسٹنگ ہے. مجھے اس سے بڑی خوشی ہوئی کہ بنگلہ دیش اور پاکستان نے کم از کم ساؤتھ ایشیا میں دو ممالک ایسے ہیں جنہوں نے اس پہ دستخط کیے. اب ہماری کیا رسپانسبلٹیز ہیں وقت کے ساتھ پتہ چلے گا, لیکن ابھی اس کو ورک ان پروگرس سمجھ لیجیے آپ. کیونکہ چارٹر اٹ سیلف جو ہے وہ بھی ہمارے سامنے آیا نہیں, لیکن اس میں یہی ہے کہ اس کو انشور کیا جائے جو سی لینز ہیں اور جو تھریٹس ہیں میری ٹائم کو, اور وہ تھریٹس ہوتھیوں کی طرف سے ہی ہیں فی الحال. تو یہ جو ہے اس کو ممکن بنایا جائے کہ شپنگ متاثر نہ ہو. اب ایک اور انٹرسٹنگ پہلو اس میں یہ بھی ہے کہ انڈینس کو ہی بلایا گیا تھا, انڈیا کو بھی. یہ میرے لیے تھوڑا بہت میں حیران ہوں کہ سعودی عرب نے انڈیا کو کیوں بلا لیا اس میں. لیکن چونکہ انڈیا کے ساتھ تعلقات تو بھارت سعودی عرب کے ہیں اور اچھے تعلقات بھی ہیں, تو انڈیا کو بھی بلایا گیا تھا. اب میرے پاس یہ خبر نہیں ہے کہ انڈیا نے ورچوئل اٹینڈ کیا ہے یا ان کے سفیر نے یا ان کے جو ڈیفنس اٹیچے ہیں ریاض میں انہوں نے اٹینڈ کی ہے میٹنگ. میں نے معلوم کرنے کی کوشش کی لیکن میں معلوم نہیں کر پایا. تو یہ جو ہے لیکن انڈیا نے بھی اس پہ دستخط نہیں کیے فی الحال چارٹر میں. شاید انڈیا اپنی پوزیشن کو الائن کر رہا ہو یا وہ دیکھ رہا ہو کہ یو اے ای کب کرے گا. تو شاید کیونکہ یو اے ای کے ساتھ بھارت خلیجی ممالک میں بھارت کے سب سے اچھے تعلقات یو اے ای کے ساتھ ہیں. اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یو اے ای کے تعلقات ہمارے ساتھ نہیں ہیں, کیونکہ یہ زیرو سم گیم تو نہیں ہے نا. بعض لوگ پاکستان میں فوری طور پہ ایک کنکلوژن ڈرا کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے جی یو اے ای کو تو بھول جائیے آپ, وہ تو بھارت کے ساتھ. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے بھارت کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ شاید زیادہ بھی ہو, وہاں پہ انویسٹمنٹ بھی وہ زیادہ شاید یقیناً کر رہے ہیں, اور بھارتی شہریوں کی تعداد بھی یو اے ای میں پاکستانیوں سے بہت زیادہ ہے, بلکہ آپ کہہ لیجئے کہ ڈبل ہے. اگر ہمارے 2 ملین ہیں تو ان کے 4 ملین کے قریب ہیں. تو یہ فرق تو ہے. اور لیکن اس کے باوجود بھی میں یہی سمجھتا ہوں کہ یو اے ای میں بھی پاکستان کے لیے گڈ ول ہے, وہ کہ ماضی میں تعلقات کی نوعیت اتار چڑھاؤ آتا رہا. پھر ہمارا سعودیوں کے ساتھ ایک خاص جو سعودی ڈیفنس ایگریمنٹ بھی ہوا, اس کی وجہ سے بھی شاید تھوڑی بہت ایک اپریہینشن سی یو اے ای میں ہو. لیکن اوور آل جو ہے اس کو زیرو سم گیم کے طور پہ نہیں دیکھنا چاہیے. اب یہ ایگریمنٹ تو چلیے یہ اتحاد تو بن گیا ہے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کتنا پریکٹیکل ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ یہ ڈیلیور کر لے گا اگر صحیح طور پہ اس کی امپلیمنٹیشن ہو گئی, اور تمام ممالک 14 ممالک بھی اگر یہ جو, اور یہ تمام مسلم ممالک ہیں بائی دا وے,
کوئی بھی یورپین یونین نے بھی ابھی اس میں شامل نہیں ہوئے کیونکہ ان کا اپنا آپریشن چل رہا ہے ایسپائڈ. تو اس وجہ سے اگر یہ تمام مسلم ممالک یکجا ہو جاتے ہیں اپنی کیپیبلٹیز کو مطلب سینرجیز کریٹ کرتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ باب المندب اور ریڈ سی میں یہ انشور کر سکیں کہ یہاں پہ شپنگ جو ہے متاثر نہ ہو. حوثیوں کو بھی سوچنا پڑے گا کہ بھئی کہاں تک وہ جا سکتے ہیں کیونکہ اتنا بڑا اتحاد اگر مسلمان دنیا کا ہو جاتا ہے جس میں ترکی، مصر، پاکستان جیسے ممالک بھی شامل ہیں جو کہ ماضی میں بھی دیکھیے نا سارے علاقے میں ٹاسک فورس ایک بنی ہوئی ہے 155 یا 151 اس میں ہی پاکستان شامل ہے اینٹی پائریسی اور ٹیررزم کو لے کر. تو پاکستان کے پاس اور ترکی کے پاس ہمارے پاس کیپیبلٹیز تو ہیں. اب کس طرح تمام چیزیں جھل ہوتی ہیں ٹائم ول شو. اب ریاض میں سیکریٹریٹ ہی بنایا گیا ہے. یہ بھی یاد رہے کہ 2015 میں ایک انٹرنیشنل ملٹری اسلامک ملٹری الائنس بنا تھا اگینسٹ ٹیررزم جس کو ہمارے سابق آرمی چیف راہی شریف ابھی بھی ہیڈ کر رہے ہیں. تو ایک اور میری ٹائم کو لے کر ریڈ سی میں ایک اور اتحاد ہو گیا ہے. تو وی ویلکم دیٹ. میں تو مسلمان دنیا میں جہاں جہاں بھی اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں آئی آلویز ویلکم. صحیح. لیکن ایک دوسرا پہلو مختصر سا یہ بھی ہے کیا حوثیز اتنا بڑا چیلنج بن گئے ہیں کنگڈم آف سعودی عربیہ کے لیے جس کو اتنے بڑے لیول پہ انیشیٹو جو ہے وہ لینا پڑ رہا ہے؟ نہیں چیلنج تو ہے. ریڈ سی چونکہ باب المندب 32-33 کلومیٹر وائڈ ہے تو چیلنج تو ایک صرف تھریٹ ہی کام ہو جاتا ہے. آپ چاہے کچھ بھی نہ کریں اگر تھریٹ آپ نے دے دیا وہ بھی کام کر جاتا ہے. مختصر وقفہ لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے.